بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ بائی نمرہ احمد، ایپیسوڈ 2۔ وہ اس وقت چھوٹی تھی، شاید 9 برس کی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزلیں طے کی تو اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا۔ اب تو عرصہ ہوا اس نے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردوں کے سامنے تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی تھی، مگر تائی چچیوں سے برابر کا مقابلہ کرتی اور کزنوں کو تو جیسے کسی کھاتے میں ہی نہ لاتی تھی۔ مگر اس زبان چلانے کے باعث اس پر سختیاں بڑھ گئیں۔ وہ محض زبان سے جواب دے سکتی، مگر تائی وغیرہ دوسرے حربے بھی استعمال کرتے۔ جب اس نے اپنی ذاتی جیب خرچ کے لیے اپنی دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشنز دینا شروع کی تھی تو گھر واپسی میں دیر ہو جانے پر نتیجتاً یا قصداً اس کے لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا۔ ایک دفعہ اماں ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر کمرے میں لے گئیں، مگر مہتاب تائی کی نظر پڑ گئی اور گھر میں بھونچان آ گیا۔ وہ باتیں سنائی مسرت کو، ایسے چوری کے الزامات و القابات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ نہ بچا سکی۔ تائی یہ سب اس لیے کرتی تھیں تاکہ وہ ٹیوشنز چھوڑ دے اور جو 1500 روپیہ اسے ٹیوشن کا ملتا تھا وہ نہ ملا کرے۔ اور ٹیوشن کی اجازت بھی تو اسے کتنی منتوں سے ملی تھی۔ جب سب کے سامنے ہی اس نے پوچھ لیا تھا تو شروع میں تو سب بھی اکھڑ گئے، مگر اس کا فکرہ کہ ٹھیک ہے میری پاکٹ منی نکالیے، لیکن وہ بھی اتنی ہو جتنی سدرا اور مہرین آپی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے کپڑوں کو آگ لگا دوں گی۔ اور پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل ہی گئی تھی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں تو یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سال کی لڑکی سے خائف ہیں۔ اگر کبھی وہ اپنا حصہ مانگنے کے لیے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ نہ کروا سکیں گے اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنی پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو، ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چال باز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکیں؟ جواب ایک زوردار نہ تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب برابر کر سکے تو کتنا مزہ آئے۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی تھی ان کی؟ بات سنو۔ مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو اپنے خیالات کی بہکی روح سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھی میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے، یوں کرو ابھی ساتھ ساتھ شروع کر دو، اور ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے تو وہ اچھے سے پوری ہونی چاہیے۔ اور محمل کے ذہن کی بھٹکتی روح اسی ایک نقطے پہ منجمد ہو گئی، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ اور تڑپ کا پتہ سب کچھ فواد ہی تھے۔ اور اگر دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو محمل یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے کا سالن بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھا۔ محمل نے شامی کباب تلے، پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتہ سب بنا چکی تو مسرت روٹیاں پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام لون میں فواد کا خود کو چونک کر دکھنا اور لمحے بل کو یہ سب کچھ وہ یاد آ گیا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھیں وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی، اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو رک کر وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی پاس ہی تھیں۔ سدرا 24 برس کی بہت عام شکل کی لڑکی تھی، اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت سارا میک اپ اور جولری گھر میں بھی زیب تن کیے رکھتی۔
سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹرکنگ بھی کرا کے رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گھنگریالے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبا کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ میں سے بڑی ندا تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث خار کھاتی تھی، اور سامیہ بھی اپنی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں سے سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتے رہتے۔ ندا شکل کی ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے ممتاز بناتی تھیں، اور تبھی آرزو اسے ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی فواد کے لیے اس کے مقابلے پہ سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھی، مگر 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا بی اے کر کے کالج، اور 29 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی، اور اس کی یونیورسٹی پہنچ جانے کی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی اگر جو انہیں شوق ہوتا پڑھنے کا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر اجرت میں سب کو مخاطب کیا۔ رات کھانے کے لیے سفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی میری ہیلپ کرائے گا؟ نہیں۔ آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا گوارا نہ کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر کیوٹکس رگڑ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا، اور سدرا بہت انہماک سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن۔ وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ مومل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پہ بیٹھی تھی، وجہ آغا جان کی سربراہی کرسی کے بالکل سید میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم کر کے مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن میں ہی گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے بآواز بلند بولی۔ سب چونک کر اس کو دیکھنے لگے۔ مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھر کا۔ بدتمیزی فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز گنیں۔ بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائٹر، ذرا گن کر دیکھیں، یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میری ایگزامس ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی۔ آپ کی ان بہنوں سے کہا بھی تھا کہ فواد کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کرا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ یہ اتنا سارا کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا میری امی کی تھکن سے بڑھ کر آپ کے لیے ٹیسٹ ضروری ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں، اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھیں اور مہتاب تائی کچھ سختی سے کہنے لگی کہ وہ کہہ اٹھا، نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزامس ہیں، اور ممی۔ اس نے ماں کو تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، اب ساری نوابزادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ تو بانٹ سکتی ہیں، کام تو بانٹ کر ہو سکتا ہے۔ ہاں تو کرتی تو ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بات ختم کرنا چاہیے۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدلتی رہ گئی۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائیں، اور فضا چچی بھی خاموش ہو گئیں۔ لڑکیاں الگ شرمندہ تھیں۔ وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب ہوا تو معافیاں تلافیاں کرنے لگی۔ اندر آ کر مومل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سی باتیں سنائی ہوں گی، مگر فواد کے الفاظ کا اثر زائل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی،
بہت سی خواتین رات کو کرتے ہوئے سوئی تھیں۔ صبح کالج بس کے لیے وہ اسٹاپ پہ رکھے بینچ پہ آئی تو ذہن ابھی تک ادھر ہی الجھا ہوا تھا۔ بینچ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ سیاہ فام لڑکی اسی طرح بیٹھی تھی، گود میں رکھی کتاب کناروں پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ جمائی روکتے بیٹھی گئی اور بے دلی سے بس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے ہوئی کل والا اجرک کا کرتا جینس کے اوپر پہن رکھا تھا اور بال اونچی پونی میں بندھے ہوئے تھے۔ سوچ وہی فواد کے گرد گھوم رہی تھی۔ صبح وہ جلد نکلتی تھی، تب تک وہ نیچے نہیں آیا ہوتا۔ اس کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، جو جو تھی تو غفران چچا فضا چچی کے اماج کا، مگر وہ کنارے والا کمرہ فواد کا پسندیدہ تھا، وہ اس کو عرصے پہلے الاٹ کر دیا گیا تھا۔ فضا چچی کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا حسن ہی تھے، وہ کمرہ ان کی ضرورت سے زائد تھا، اور یہ تو محمل کا ہی دل جانتا تھا کہ وہ کمرہ تو ابا نے بنوایا ہی اس کے لیے تھا۔ مگر سیاہ فام لڑکی اسی خاموشی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ بور ہونے لگی تو ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سیاہ کتاب دیکھ کر کل کا واقعہ یاد آیا۔ یہ کتاب کب ملی تھی آپ کو؟ بغیر تمہید کی اچانک سوال۔ اس لڑکی نے اطمینان سے گردن اس کی طرف موڑی۔ 200 سال پہلے۔ مگر یہ کس نے آپ کے لیے خصوصاً چھوڑی تھی؟ ہے کوئی؟ وہ ذرا سا مسکرائی، موٹی آنکھوں کی چمک اور بڑھ گئی۔ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اس نے غور سے اس چمک کو دیکھا۔ بہت زیادہ۔ آپ اس سے کافی عرصے سے جانتی تھی؟ میرا مطلب ہے یہ تو صدیوں پرانی کتاب ہے۔ بس میں جانتی ہوں۔ اور یہ کتاب، یہ آپ کو آپ کا ماضی، حال، مستقبل کیسے دکھاتی ہے؟ اس میں سب لکھا ہے، گزرے واقعات اور جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور کچھ ایسے مواقع پر کیا کرنا ہے، سب لکھا ہے۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اس سے بہت عجیب بات بتا رہی تھی، جانے کیسے پرسرار بھید بھری کتاب تھی وہ۔ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ جتنا تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہے۔ تو آپ کے لیے تو بہت مزے ہوں گے نا؟ آپ اس کو پڑھ کر سب جان جاتی ہوں گی۔ ہاں، مگر اس میں کچھ عمل ہے۔ پہلے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں، پھر ہر چیز ویسی ہی ہوتی ہے جیسے اس میں لکھا آتا ہے۔ عمل؟ عملیات؟ وہ چونکی، اندر کوئی الارم سا بجا۔ یہ تو کوئی سفلی علم کی ماہر بیٹھی ہے، اس سے تھوڑا احتیاط برتنا چاہیے۔ ہاں، سیاہ فام لڑکی مسکرائی۔ جو وہ عملیات لے کر آئے، وہ اس کتاب کے ذریعے دنیا پر راج کرتا ہے۔ سب لوگ اس کی مٹھی میں آ جاتے ہیں اور ہر شے اس کے لیے تسخیر ہو جاتی ہے۔ صرف میں ہی نہیں، اگر تم بھی اس کتاب کا خاص علم سیکھو تو تمہیں اس کے الفاظ میں اپنا ماضی، حال، مستقبل نظر آنے لگے گا۔ اور اس کے بعد وہ سحرزدہ سی سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی۔ اس کے بعد تم اس کتاب کو چھوڑ نہیں سکتی، تمہیں اپنی زندگی اس سے باندھ کر گزارنی ہوگی، اور اگر میں چھوڑ دوں تو تم تباہ ہو جاؤ گی، تمہاری ہر چیز، ہر محبت، سب تباہ ہو جائے گا۔ اس کو لے کر تم چھوڑ نہیں سکتی، یہ سب اتنا آسان نہیں۔ محمل گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بس۔ اسی پل بس قریب آتی نظر آئی، وہ دوڑ کر بس کی طرف جانے لگی۔ تم ایک دن ضرور آؤ گی میرے پاس، سیاہ فام لڑکی مسکرائی۔ تم ایک دن ضرور گڑ گڑا کر یہ کتاب مانگنے آؤ گی۔ میں جانتی ہوں تم لوگوں کی ستائی ہوئی ہو، تمہارا دل زخمی اور ہاتھ خالی ہیں، اور جس دن یہ دل پوری طرح ٹوٹ جائے گا، میں تمہیں یہ کتاب دے دوں گی۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی ہے۔ شام کو اس نے بہت محنت سے چاکلیٹ سوفلے بنایا، اور جب وہ خوب ٹھنڈا ہو گیا تو ٹرے میں سجا کر اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ ابھی دوسری سیڑھی چڑھنے ہی لگی تھی کہ آرزو نیچے آتی دکھائی دی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے، لمحے بھر کو فادی کے لیے۔ جی، انہوں نے کل کہا تھا، میرے پاس ٹائم کہاں تھا، آج بھی کسی کو یاد نہ آیا تو میں نے ہی بنا لیا۔ اس نے بے نیازی سے شانے جھٹکے اور دوسری سیڑھی پہ ٹرے اٹھائے منتظر تھی کہ آرزو نیچے اتریں اور وہ اوپر جائیں۔ اور ڈنر کی تیاری کر لی تم نے؟
آرزو زینے سے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اماں بنا رہی ہیں، قورمہ بنا لیا ہے؟ ممی نے کہا تھا، تم نے چیک کیا؟ اب سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ میں چلی جاؤں اور آپ یہ ٹرے فواد بھائی کو دے کر اپنے نمبر بنا لیں تو لیں پکڑیں۔ اس نے ٹرے زور سے اسے تھمائی۔ مجھے اور بھی کام ہے، اور کھٹ کھٹ سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف چلی گئی۔ بدتمیز، وہ بڑبڑائی، مگر محمد جانتی تھی اس کی بلند آواز فواد سن چکا ہوگا، اور اب یہ آرزو جو چاہے کر لے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے اور نمبر کون بنانا چاہ رہا تھا۔ اور پھر یہی ہوا۔ رات کھانا کھانے میں جب مسرت نے چاکلیٹ سفلے لا کر رکھا تو فواد نے سب سے پہلے ڈالا۔ یہ تم نے بنایا مومن؟ جی، وہ سادگی سے بولی۔ آرزو نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بہت ٹیسٹی ہے۔ تم ہی روز میٹھا کیوں نہیں بناتی؟ اتنے فارغ نہیں ہوں میں، سو کام ہوتے ہیں، میرے ایگزامس ہو رہے ہیں، میرا دل کرے گا تو بنا دیا کروں گی، ورنہ سب جانتے ہیں محمد سے یہ جی حضوریاں نہیں ہوتی۔ اماں ایک پھلکا مجھے دینا۔ وہ مصروف سی اماں کے ہاتھ سے پھلکا لینے لگی جیسے اسے فواد کے تاثرات کی پرواہ ہی نہ تھی۔ متعدن سر ہلا کر سفلے کھانے لگا، مگر بار بار نگاہ بھٹک کر اس کے مومی چہرے پر جا اٹکتی تھی۔ سفلے کو اس نے ہاتھ بھی نہ لگایا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی سنک کے سامنے دوپہر کے برتن دھو رہی تھی جب سامنے بڑی سی کھڑکی کے پار آسمان پہ سرمئی بادل اکٹھے ہونے لگے۔ وہ ابھی تک اسپنج پلیٹ میں مارتے اس سیاہ فام لڑکی کے متعلق سوچ رہی تھی جس سے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے احتجاج برت رہی تھی۔ عین بس کے ٹائم پہ اسٹیپ پہ جاتی اور بینچ پہ بیٹھنے کے بجائے ذرا فاصلے پہ کھڑی ہو جاتی، نہ تو دنستی اس لڑکی کو دیکھتی نہ اس کے قریب جاتی۔ معلوم نہیں کیوں اسے اس لڑکی سے اور اس کتاب سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ بادل ذرا گرجے تو وہ چونکی۔ نیلگوں سنہری شام پہ ذرا سی دیر میں چھایا ہو گئی تھی۔ بجلی چمکی اور یکایک موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی۔ محمل نے جلدی جلدی آخری برتن دھو کر ریک میں سجائے، ہاتھ دھوئے اور باہر لان کی طرف بھاگی۔ بارش دیکھ کر اس کا دل یوں ہی مچل جاتا تھا۔ محمل جاؤ مسرت سے کہو، بلکہ مہتاب تائی جو برآمدے میں کرسی پہ بیٹھی لڑکیوں سے گپ شپ میں مصروف تھیں، اسے آتا دیکھ کر حکم صادر کرتے کرتے رکی۔ اس کے چہرے پہ بارش میں کھیلنے کا شوق رقم تھا۔ تائی نے لمحہ بھر کو سوچا اور حکم میں ترمیم کر دی، بلکہ جاؤ پکوڑے پالک بنا لاؤ، ساتھ میں دھنیے کی چٹنی بھی ہو، اور ماس کے لیے آلو کی چپس فرائی کر لو۔ اس کے چہرے پہ پھیلا اشتیاق پھیکا پڑ گیا۔ اس نے قدرے بے بسی سے ان کو دیکھا، مگر تائی ابھی کیسے؟ وہ بارش بعد میں کروں گی، وہ منمنائی۔ ہاں تو بارش کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں، جاؤ شاباش جلدی کرو۔ اور ندا یہ سوٹ تمہیں کتنے کا پڑا تھا؟ وہ ندا کے دوپٹے کو انگلیوں میں مسل کر ستائشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ صرف 1500 کا تائی، میں کل ہی آپ کو بھی لے کے چلتی ہوں، وہاں بہت اچھے پرنٹس آئے تھے۔ آپ کا کمپلیکشن تو ویسے بھی فیئر ہے، آپ پر تو ہر رنگ کھلتا ہے۔ وہ آپس میں مصروف ہو گئی تھی۔ محمل پیر پٹخی اندر آئی۔ آلو چھیل کر کاٹے، بیسن گھول کر رکھا تو تب تائی مہتاب کی آواز آئی، مکس پکوڑے بنانا، فواد کو پیاز والے پکوڑے بہت پسند ہیں۔ بھاڑ میں گئی اس کی پسند۔ اس نے زور سے چھری سلیب پر پٹکی۔ آلو قتلوں میں کاٹے تھے، اب پھر ان کو چھوٹا کرنا پڑے گا۔ مرچیں پیاز بھی کاٹنی پڑیں گی۔ شدت بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تب بھی فواد ماں کو پکارتا ہوا کچن کے کھلے دروازے پر ٹھٹک گیا۔ کھلی جینس پر لمبا کرتا اور گلے میں مفلر کی طرح دوپٹی لپیٹے، بھوری اونچی پونی باندھے وہ سر جھکائے کھڑی کٹنگ بورڈ پر ٹھک ٹھک پیاز کاٹ رہی تھی۔ آنسو گالوں پر چمک رہے تھے۔ مومل، وہ بے چین سا قریب آیا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ میری مرضی، آپ لوگ کو کیا؟ آپ لوگ کو تو اپنے کھانے سے غرض ہوتی ہے۔ فواد کے دل میں جگہ بنانے کے سارے ارادے بھلا کر وہ ترخ کر بولے، پھر بھی کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہاں کہتا کوئی نہیں، سب حکم صادر کرتے ہیں۔ اس نے چھری والے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کیا۔ اور مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کرے، میں بہت غصے میں ہوں، یا تو چھری مار دوں گی یا پکوڑوں میں زہر ملا دوں گی۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کیوں ہنس دیا تھا۔ وہ رک کر اس کو دیکھنے لگی۔ آپ کیوں ہنسے؟
کچھ نہیں، خیر پکوڑے بناؤ اور مکس والے بنانا۔ وہ اپنی پسند بتا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ جانے کس بھول پن میں وہ یہ سوچ بیٹھی تھی، اگر وہ اس کی مٹھی میں آ گیا تو؟ اس نے نفی میں سر جھٹکایا۔ وہ سب ایک جیسے اس خود غرض مطلبی، اور جب تک پکوڑے بنے بارش ہلکی ہو چکی تھی، وہ سب لڑکے لڑکیاں برآمدے میں بیٹھے پکوڑے ہی چٹ کر گئے تھے، اور اب حسن سب کو لانگ ڈرائیو پر لے جانے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے کس سخی سے پالا پڑا تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بیٹھا فرضی کالر جھاڑ کر کہہ رہا تھا۔ حسن فضا چچی کا بیٹا اور ندا سامیہ کا بھائی تھا۔ شکل میں ندا سے مشابہت رکھتا تھا، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں اور سانولی رنگت، البتہ عادتوں میں وہ کافی مختلف تھا۔ اس نے فضا کی میٹھی زبان تو لے لی تھی مگر کڑوا دل نہیں لیا تھا۔ وہ گھر کا واحد فرد تھا جو دل کا بھی تھوڑا اچھا، نرم گو، صاف دل اور ہینڈسم۔ ابھی بھی وہ آفس سے آیا تھا، اوور کوٹ کرسی کے پیچھے لٹکائے، آستین فولڈ کیے بیٹھا۔ وہ تھکن کے باوجود سب کو آؤٹنگ پہ لے جانے کی دعوت دے رہا تھا۔ کون کون چلے گا؟ سامیہ بلند آواز میں پوچھنے لگی تو مومل بھی دل میں مچلتی خواہش کے باعث قریب آ گئی۔ میں بھی چلوں گی۔ سب نے رک کر اس کو دیکھا تھا۔ کندھے پر پرس لٹکائے، بالوں کو اسٹائلش طریقے سے بینڈ میں جکڑتی آرزو نے، جو اندر سے باہر آ رہی تھی، قدرے ناگواری سے دیکھا تھا۔ ان کو بھی شوقستانے لگی ہیں، اور پھر سب ہی ساتھ ساتھ ہنسنے لگے تھے۔ تمہاری جگہ نہیں بنے گی، ہم پاپا کی ہائیس لے کر جا رہے ہیں، سب کی سیٹس پوری ہیں۔ تم باہر جا کر کیا کرو گی؟ سدرا نے مذاق اڑانے کے انداز میں پوچھا۔ مہتاب تائی کی فوٹو کاپی۔ بیٹا جان، آپ کے تو ایگزامس ہو رہے تھے۔ فضا چچی بہت فکر مندی اور پیار سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ خوب دل لگا کر پڑھو، آپ نے بہت اچھے مارکس لینے ہیں، جاؤ شاباش۔ سارے کورس کو کم از کم 2 بار ریوائز کرو، ابھی شروع کرو گی تو رات تک پورا ہوگا۔ نہ، تم نے باہر جا کر کرنا کیا ہے؟ رات کا کھانا کون بنائے گا؟ ماں الگ ڈرامے کر کے بستر پر پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو بس مفت کی روٹی توڑنا آتا ہے۔ فواد نے لمحے بھر کو کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش ہو گیا، اور حسن جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا بول اٹھا۔ کوئی مومل سے بھی تو پوچھئے وہ کیا چاہتی ہے۔ ہاں، اب ہم اس سے پوچھتے رہیں، تائی بگڑ کر بولی۔ حسن لمحے بھر کو چپ ہو گیا، مگر فضا نے بیٹے کے جھاڑے انداز کو واسطہ برا منایا۔ جاؤ تم اندر جاؤ، بس اتنا ہی کہہ سکی۔ مہتاب تائی سے مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ پیر پٹک کر بھاگ کر کچن میں آئی اور سکھ میں سر جھکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد روتے روتے سر اٹھایا تو کھڑکی کے پار ڈرائی وے پہ ہائیس باہر نکلتی نظر آئی۔ اس میں 1-2 لوگوں کی جگہ تو واسع بن سکتی تھی۔ بختیار اس کا دل چاہا رات کے کھانے میں زہر ملا دے، اور کاش وہ ایسا کر سکتی۔ ساری رات وہ وقفے وقفے سے آنسو بہاتی رہی تھی، ٹھیک سے سو بھی نہ سکی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ بمشکل ہی اس نے ایک سوکھا ٹوسٹ اور چائے کی پیاری حلق سے اتاری اور باہر نکل گئی۔ اسٹاپ پہ معمول کی ٹھنڈی صبح اتری تھی۔ بینچ پہ وہ سیاہ فام لڑکی ویسے ہی خاموشی سے سیٹ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گود میں سیاہ جلد والی کتاب رکھی تھی، اور اس کے سیاہ ہاتھوں کے کنارے مضبوطی سے جمے ہوئے تھے اس کتاب کے کارنر پہ۔ آج وہ قدرے تھکی تھکی اور غمزدہ تھی۔ سو جا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ ہی کاٹے تھے تو اتنا کیا انتظار برتنا۔ سیاہ فام لڑکی نے ذرا سی گردن اس کی جانب موڑی۔ رات کو ٹھیک سے سوئی نہیں؟ بس ایسے ہی۔ وہ دوسری جانب دیکھنے لگی۔ سامنے سڑک خالی تھی، دوسری طرف اکا دکا لوگ بس کے منتظر ٹہل رہے تھے۔ لوگوں کی ستائی ہوئی ہو؟ اس نے چونک کر اس کو دیکھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ محتاط انداز میں پوچھا۔ تمہارے چہرے پہ لکھا ہے، تمہارا دل غمگین اور دل بوچھل ہے۔ تم تکلیف میں ہو اور لوگوں کی باتیں تم سے برداشت نہیں ہوتی، ہے نا؟ معلوم نہیں۔ اس نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے، البتہ دل زور سے دھڑکا تھا۔ اور تم مستقبل کے لیے خوفزدہ اور ماضی کے بارے میں غمگین ہو شاید۔ شاید؟ اب کی وہ واضح چکی تھی۔
بے اختیار ہی لبوں سے پھسلا تھا۔ تم اپنا مستقبل اور تمام پریشانیوں کا حل جاننا چاہتی ہو؟ کچھ ایسا ہو جس سے تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، مال و دولت تم پہ نچاور ہو جائے، تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتی؟ ہاں، محمل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کا دل موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی اس کی ہر دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ میں یہی چاہتی ہوں، اور اگر میں تمہیں کچھ ایسا دوں تو؟ کیا؟ یہ کتاب؟ نہ کر پاؤں گی ریزسٹ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر تک، ہاں، اگر تم یہ لوگی تو سب تمہاری مٹھی میں آ جائے گا، سب کچھ۔ محمل سوچنے لگی، اس لڑکی کی باتیں بہت پرفریب پرکشش تھیں۔ اسے لگا وہ جلد ہی پھسل جائے گی، بہک جائے گی۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ شاید نہیں، تمہیں اس کتاب کے عمل میں بہت مشکل لگے گی، مگر ایک دفعہ سیکھ جاؤ گے تو سب آسان ہو جائے گا، زندگی سہل ہو جائے گی، اور پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے اور تمہارے آگے پیچھے آئیں گے۔ بس کا تیز ہارن اسے ماحول میں واپس لایا۔ وہ چونکی اور بیگ کا اسٹرپ کندھے پہ ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ ختم ہو چکے تھے۔ میری بس۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بس کی طرف بڑھی۔ دل ابھی تک زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ محبوب قدموں میں، لوگ مٹھی میں، دولت نچاور اور دنیا پر راج۔ کیا یہ سب ممکن تھا؟ وہ اس کے کہے گئے الفاظ پہ سارا راستہ غور کرتی رہی، مگر پھر بار بار خود کو جھٹک دیتی تھی۔ یہ کالے علم، سفلی علم، جادو ٹونے چلنے وغیرہ برے کام تھے، اس سے ان میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اسے ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کالج کے دروازے پر اترتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ آئندہ اس سیاہ فام لڑکی کے قریب بھی نہیں جائے گی، بینچ پہ بیٹھے گی، نہ ہی اس سے بات کرے گی۔ اسے ڈر تھا اگر اس نے پھر اس کی بات سن لی تو شاید وہ اسے قبول کر کے کسی ایسی گمنام راستے پہ چل نکلے جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو۔ اس دن سدرا کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ یہ خبر مسرت نے اسے تب دی جب گھر بھر کی صفائیاں اور لڑکیاں کجی پھرتیاں دکھا کر ماں کی طرف آئی تھیں، ورنہ پہلے یہ لاؤنج کا دروازہ آرام سے کھول کر آتی تو گھر میں سناٹا اور ویرانی چھائی ہوتی، اور آج لمبی سی سامیہ بانس کے جھاڑوں سے چھت کے جالے صاف کر رہی تھی، سدرا ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن ترتیب دے رہی تھی، ندا ماں کے سر پہ کھڑی لان کی صفائی میں مشغول تھی، تو مہرین مہتاب تائی سر ہلاتی کچھ بات سن رہی تھی۔ ایک آرزو ہی تھی جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی کانوں میں واک مین لگائے کسی میگزین کے ورق الٹ رہی تھی، بے پرواہ، بے نیاز اور مغرور۔ شکر کہ خوبصورت نہ تھی، مگر شاید وہ آسمان سے نیچے نہ اترتی۔ رشتہ سدرا کا ہے اور یہ خود غرض خاندان سارے کا سارا لگا ہوا ہے۔ مطلب؟ آہستہ بولو۔ مسرت نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بتانے لگی، دراصل بھابھی بیگم کا محض اندازہ ہے کہ شاید رشتہ سدرا کا ہی ہوگا۔ نعمان بھائی کی بیگم نے خصوصاً کسی کا نام نہیں لیا، سو فضا کو شاید کوئی امید ہو۔ نعمان بھائی کون؟ تمہارے ابا کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ ان کا بیٹا فرقان ایرونوٹیکل انجینئر ہے، بہت اچھا گھرانہ ہے، اور ایک بیٹی ہے، شادی شدہ، آسٹریلیا میں رہتی ہے۔ بیگم نعمان نے کسی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور یہ ساری لڑکیاں اس امید میں لگی ہیں کہ شاید ان کا رشتہ ہو جائے۔ واٹ ربش! بدمسخرانہ انداز میں ہنس کر کمرے کی طرف چل پڑی۔ شامی مسرت نے اسے کچن میں مدد کے لیے بلوایا تھا۔ اچار گوشت، بریانی، سیخ کباب، فرائیڈ مچھلی، اور کیا کچھ کریں گی آپ؟ وہ برتنوں کے ڈھکن اٹھا اٹھا کر جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ یہ سب تو تیار ہے، تم 2 میٹھی اور رشین سیلڈ بنا دو۔ چائے اور چائے کے ساتھ سنیکس بھی، چائے بھی ہو اور کھانا بھی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے حیرت سے بولی، اتنا سب کچھ کس لیے؟ کیا اتنا کال تھا؟ سدرا باچی کے رشتوں کے لیے۔ آہستہ بولو، میں کسی سے ڈرتی تھوڑی ہوں، ابھی جا کر منہ پر بول سکتی ہوں۔ اور تمہارے اس کہنے پہ باتیں مجھے سننی پڑتی ہیں محمل۔
وہ تھکی سی آرزودہ سی بولی تو وہ خاموش ہو گئی، پھر دوپٹے کی گرہ کس کر کام میں لگ گئی۔